السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کائنات میں ہونے والی رات دن بڑی بڑی تبدیلیوں سے لے کر پتوں کی کھڑکھڑاہٹ تک ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کے اختیار سے ہوتا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر پتہ تو دور، ریت کا ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ تمام تر قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہمارا پیارا پروردگار جب کسی سے راضی ہو جائے، کسی پر مہربان ہو جائے تو اپنے لامحدود اختیارات اور قدرتوں میں سے جتنا چاہتا ہے اپنے اس بندہ خاص کو عطا فرماتا ہے، اور یہ اس کے عطا کرنے سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کی ایسی عطا کے بے شمار نظارے ہمیں انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی زندگیوں میں صاف نظر آتے ہیں۔ اس نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو اس قدرت کا مظہر بنایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ ترجمہ: میں پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ پاک کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں اور میں زندہ کرتا ہوں۔ ساتھ ہی اس بات کو بھی ذکر فرمایا کہ یہ سب کچھ خود اپنی ذات سے اور طاقت و قوت سے نہیں کرتا، بلکہ یہ سب اللہ کریم کی دی ہوئی طاقت اور اختیار سے ہی کرتا ہوں۔ اللہ والے اللہ پاک کی قدرت کے مظہر ہیں، تو ان سے مصیبت، پریشانی اور دکھ درد میں مدد مانگنا بالکل جائز ہے، اس لیے کہ اللہ کے مقبول بندوں کی مدد دراصل اللہ کریم ہی کی مدد ہے۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے یہ سب کچھ سنا، آئیے اپنا اسلامی عقیدہ بھی سن لیجئے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے مدد مانگے کہ وہ اللہ پاک کی اجازت کے بغیر بذات خود نفع و نقصان کے مالک ہیں، تو یہ عقیدہ یقیناً شرک ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی آدمی حقیقی مددگار اور نفع و نقصان کا حقیقی مالک اللہ کریم کو مان کر کسی کو مجازاً یعنی غیر حقیقی طور پر اور محض عطا الہی سے مددگار سمجھتے ہوئے اس سے مدد مانگے، تو یہ بالکل مدد مانگنا اس کے لیے جائز ہے، یہ ہرگز شرک نہیں، اور یہی ہمارا اسلامی عقیدہ ہے۔ اللہ والوں کے مددگار ہونے کے ثبوت پر ایک قرآنی آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ ترجمہ: تو بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ اس آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نیک مسلمانوں کو مولا یعنی مددگار فرمایا گیا، اور فرشتوں کو ظہیر یعنی معاون قرار دیا گیا، جس سے روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ جب اللہ کریم کے بندے مددگار ہیں، جب یہ مددگار ہیں تو ان سے مدد مانگنا بھی ہرگز شرک نہیں ہوگا، بلکہ یہ جائز ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے: استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ترجمہ: اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اس آیت کریمہ کے تحت میرے امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ یہ آیت مبارکہ نقل کر کے فرماتے ہیں: کیا صبر خدا ہے کہ جس سے استعانت کا حکم ہوا ہے؟ کیا نماز خدا ہے کہ جس سے استعانت یعنی مدد طلب کرنے کو ارشاد کیا گیا ہے؟ دوسری آیت کریمہ میں یہ ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کیوں صاحب، اگر غیر خدا سے مدد لینی مطلقاً محال ہے تو اس حکم الہی کا حاصل کیا، اور اگر ممکن ہو تو جس سے مدد مل سکتی ہے اس سے مدد لینے میں کیا حرج ہے؟ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں بہت سی احادیث کریمہ بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ احادیث کریمہ تو کثیر ہے، آئیے کچھ سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، صبح کی عبادت سے استعانت کرو یعنی مدد طلب کرو۔ شام کی عبادت سے استعانت کرو۔ نمبر 3، کچھ رات رہے کی عبادت سے استعانت کرو۔ حاجت روائیوں میں حاجتیں چھپانے سے استعانت کرو۔ ہمارے پیارے آقا حبیب خدا سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی سواری یا اونٹ ایسی ویران جگہ میں بھاگ جائے جہاں اسے کوئی بندہ نظر نہ آئے، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ یوں پکارے: یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ 3 مرتبہ یہ پکارے تو بے شک جلد اس کی مدد کی جائے گی۔